نیک لوگوں کا ذکر ہمارے قلب کو روشن کرتا ہے، مگر سنو انسان کتنے گناہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ کتنے گناہ کرتا ہے انسان، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، تیری میری بہن بیٹی، تمام تر گناہ۔ مگر پیارے سنو، کتنے گناہگار لوگ ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے بھی ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، جلسے میں پیسے دیں لیں وہ بھی قبول نہیں، نماز پڑھیں قبول نہیں، روزہ رکھیں قبول نہیں، زکوٰۃ دیں قبول نہیں، حج کریں قبول نہیں، تقریر کریں، نعت پڑھیں، نظامت کریں، نعرہ لگائیں، بولیں، سنیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ اجازت ہو تو ان تینوں کو کھولوں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی، ہو سکتا ہے کیا؟ کم سے کم 30% لوگ اس وقت ہم لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں حدیث پڑھوں گا، میرا مطلب میں نہیں جانتا ہوں تم نے کتنے گناہ کیے، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے گناہ کیے، مگر ہر ایک کو پتا ہے میں نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا۔ میرا مطلب ہے حدیث پڑھنا، چاہے وہ مولانا ہو یا آپ ہو۔ نبی فرماتے سلاسہ، عربی حدیث بھی پڑھتا چلوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے، مگر توجہ سے سنو گے تب، سنو گے نا بولو؟ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے 3 طرح کے لوگ، کتنی محنت سے انہوں نے، حضرت علامہ تنویر صاحب نے میری تاریخ لی، کتنی محنت سے لوگ پتہ نہیں جلن حسد، حضرت اتنا دینی کام میں بھی ٹانگ اڑاتے۔ ایک فون میرے ہی پاس سے گیا، وہ میرے پاس گیا یہیں سے کہ وہ جلسہ ختم ہے۔ اب اندازہ لگا اب کون ہوگا وہ ایسا۔ میں نے حضرت کو فون کیا، ارے بولے حضرت جب تک میں فون نہ کر دوں تب تک مانیو مت، یہی بات تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو جب اتنی محنت سے بلایا، اتنی دور سے آیا تو کچھ نہ کچھ تو سنا دو۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سلاسہ، 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ مفتی صاحب علامہ شاہد صاحب قبلہ بیٹھے، اگر کوئی شراب پی لے تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ شراب پی لے، شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر آ جائے، نشہ اتر جائے، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، شرائط نماز پائے جائیں، اب وہ وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی کرے، چوری مت کریو، مان لو اگر کسی نے چوری کر لی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مگر پاک صاف ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ کون سا ایسا گناہ اگر وہ گناہ کر لے پھر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں؟ ڈھونڈو کون ہے، میں بتاتا ہوں آج، اب پھر اپنے گریبان میں چھانٹنا، جھانک کر کے دیکھنا۔ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزے رکھے روزے قبول نہیں، اور وہ بھی میری نہیں نبی کی بات ہے۔ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ نفل قبول ہوتا ہے، نہ واجب قبول، نہ فرض قبول، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 یاد رکھنا سبق، نمبر 1 العاق لوالدی، جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔
सुभान अल्लाह। इसको बहुत हल्का समझा ना हमने। जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, कहना नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है, माँ बाप का नाफरमान, आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सही बात है। और जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, उलमा बैठे समझे, या तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत पे लाके टेकूंगा या हदीस पे। समझ में आ रही है बात? तो नबी फरमाते अला कुल वालिदैन, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल। अब तुम्हें क्या मैसेज मिला यहाँ से? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट दे जाते हैं, पीरों को भी दे जाते हैं, सबको दे जाते हैं, मगर उसकी माँ 2 टाइम की दवा के लिए तड़प रही है, उसका बाप 1 टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है। प्यारे, इस तरफ मैं लाना चाहता हूँ, अगर तवज्जो हो तो, अगर सुनना चाहते हो। नौजवानों, तुम हम पे बहुत नोट दो, देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर असली चीज को भी मत भूलो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, मुझे कितने ही नोट दे जाओ, एक भी काबिल कबूल नहीं। मुझे क्या, किसी को भी दे जाओ। और एक बात और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूँ, उलमा बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और वरना तो तस्दीक। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हैं, तवज्जो, ओ बहनों बच्चियों, बात नहीं करो, आराम से। तुम्हारे माँ बाप, तवज्जो रखो, तवज्जो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हैं, कहां पे? इधर। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, पीर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े असली, नकली की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं, नकली को तो पहले ही बहुत मारा जाएगा। बार बार नकली पीर इतना मनहूस है, न एक टाइम की नमाज पढ़े, 10-10 अंगूठी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको तो बहुत ही मारा जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा धमाल, इतनी पिटाई होगी उसकी, हड्डी चर चर बोलेगी उसकी, इतना मारा जाएगा उसको। और तुम क्या समझ रहे हो ना, वो कहता है नमाज, अरे तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा है, जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। इस मनहूस से कहियो पहले तू तो चला जा, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से होगा? वो मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं, उसको तो छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और हजारों असली पीर इधर खड़े हो, और तुम्हारे लिए हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर दुआएं कर रहे हो और माँ बाप नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सही समझ में तो आ रही होगी ना? वाह वाह। ज़हन में रखना, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? और फ्री में तो काफी चालोगे। नमाज पढ़ने को कहो तब आती है मुसीबत तो। नमाज पढ़ने को कह दो तो इधर आधर को भागता, दाएं बाएं को। हाँ, अभी आ रहे हो, तवज्जो रखो। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो तुम मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और तुम इतने सीधे, इतने भोले भाले हो ना, अगर कोई नकली मज़ार निकाल लेना तुम उस पे भी कूद पड़ते हो। और पैसों के लालच में आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा। सही बता रहे हो, मैं आखिरत तो देख ही नहीं रहा। मज़ारों पे जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात, बुजुर्गों में जाना चाहिए, मगर ये भी सुन लियो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ये याद रखियो, कहीं तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मज़ार पे आग लगाने, समझे? तुम चले गए धान लगाने के, चल काम कर, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये अगरबत्ती लिए घूम रही है चारों तरफ, ये अगरबत्ती ये निकालेगी तुम्हारे घर के भूत, खुद भूत बनी पड़ी है। ये अगरबत्ती लेके मज़ार के साथ चक्कर लगा रही है। शाम को तुम काम करके आए, ये मज़ार पे चक्कर लगा के आए, तो ये तुमसे नहीं पूछ रही है, बोली कैसी, बोला कैसी तबीयत है, बोली मज़ार पे जाके 2-4 चक्कर लगाए ना, अगरबत्ती लाई हूँ, अब ठीक लग रही हूँ मैं, अब ठीक लग रही हूँ। अब क्या दिमाग पाया तुम लोगों ने भी यार।
عورتوں کا احناف کے مزارات پر جانا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم جایا کرو, تمہیں جانا جائز ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو, مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے اور دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ, مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ اس کا پتہ ایڈریس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں, الحمدللہ دعا قبول ہوتی. اور سنو کام کی بات یہ ہے وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب آپ کہو گے کون سی بارگاہ ایسی ہے؟ بتا دوں, جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا تمہاری پیشانی کھل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں 100 کے 100%؟ دعویٰ کر رہا ہوں 100 کے 100% قبول. بولو چاروں, اگر اجازت ہو تو اس کا ایڈریس بتا دوں, پتہ بتا دوں, سننا چاہ رہا ہو؟ اچھا چلو رہنے دو, اچھا بتا دوں. ہاں مطلب کی ہو رہی ہے نا, سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں. ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے. اللہ برکت. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیا ماشاءاللہ نام بھی فراست علی. اچھا اور پھر نیتا جی ہیں, نیتا جی, مگر نیتا جی ٹانگیں سمیٹ لو یار, دیکھو تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ, ٹانگیں سمیٹ لو, ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر. چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے, اچھے لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں, ایڈریس لکھا دوں, لکھنا چاہ رہے ہو؟ چلو گے نا 100 کے 100% دعا قبول. وہ جگہ کون سی ہے؟ بہنیں بھی جا سکتی ہے, وہ جگہ کوئی اور نہیں, وہ بارگاہ تمہاری ماں باپ کی بارگاہ. اگر یہاں ان کی خدمت کر لو, ماں باپ راضی ہو جائے. اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آقا کہتے ہیں, یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں دعا الاولادہما کدعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میں نے دعوے میں دلیل میں حدیث پڑھی, اب کون رد کر دے گا؟ تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایت صاحب کی امروہہ میں, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی, تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی. ایک ذات ایسی بھی ہے, نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے. تو نبی کی دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ دلیل مل گئی. ماں باپ کو ستا رہا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا, کہتا چپ کے رہیے بیٹھ رہیے بڈھا. اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں موڑا جو نبی کا غلام ہے, کھڑے ہو گئے نام نعرے والے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پھاڑ لیے گریبان کے بٹن اور اماں کو جا کے آنکھیں دکھا رہا ہے. سمجھے, اماں کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے. پیارے اپنے اوپر ذرا غور کرو, اپنے اوپر سنو. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا, توجہ رکھنا, توجہ نکل نہ جائے, بات بڑی کام کی ہو رہی ہے. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو,
اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا آج تک؟ بولو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو اور یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو؟ دیکھا؟ میں دکھاتا ہوں آج تمہیں۔ 40% لوگ ہو، بہت خیالوں میں ہیں ہم، ہیں کہاں؟ اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف۔ بے شک صحیح بات۔ جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی، حضرت صحیح بتا رہا ہوں، علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ، کم سے کم 40% لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے۔ زیادہ ہی ہیں۔ آپ کہیں گے یار سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں حضرت، کیسی بات؟ قرآن کی آیت تو سنو۔ کون ہے وہ، توجہ رکھنا، کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ گھر میں جا کر کے قرآن پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا، چغلی کرتا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا، کتنے لوگ غیبت کرتے، چغلی کرتے، برائی کرتے، اللہ فرماتا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بے شک صحیح بات ہے، حق ہے۔